الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جس بات کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس ٹاپک کو، وہ کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھانے نہیں آیا ہوں، یا کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس سے ہم بہت دور ہیں، اور بلکہ بھلا بیٹھے نہیں ہیں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے 99% کو، یعنی 99% کو، 99% کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ 0.5 0.2 0.4% لوگ ہوں گے جن کو شاید پتہ ہو، اور وہ بھی اس کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ دیکھیں، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر اللہ کا نظام قائم نہ ہوا تو اللہ کا نظام سب سے پہلے ہے کیا؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا نظام کیا ہے؟ ہم اصل میں بولتے کیا ہیں کہ صبح صبح پرندے اڑے درختوں پہ سے، اپنا رزق تلاش کیا، واپس آ گئے۔ سمندر ساحل کی طرف آیا اور واپس چلا گیا۔ مچھلیاں اس میں زندہ ہیں، انسان اس میں مر جاتا ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی، انسان پانی میں چلا جائے گا تو مر جائے گا۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اللہ کا نظام ہے۔ یا درخت، آپ بیج بوتے ہو، پودا بنتا ہے، پھر درخت ہوتا ہے، پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، سب کا الگ رنگ ہے، سب کا الگ ذائقہ ہے۔ ہم بولتے ہیں واہ کیا اللہ کا نظام ہے۔ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا نظام ہے، نظام لفظ کا مطلب ہے قانون، کہ معاشرے میں دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی، سوشلی، اکنومیکلی، فائنینشلی، جوڈیشری میں، کرمنل لاء میں، ہر چیز میں قانون اللہ کا ہوگا۔ اب آپ یہ ایک طرف قانون ہے اللہ کا، اور ایک طرف قانون وہ ہے جو آپ کی اسمبلیز میں بنتے ہیں، آپ کی پارلیمنٹس میں بنتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کو اگر میں پوچھوں کہ آپ کی نظر میں، مطلب آپ مسلمان، ایز اے مسلم، آپ کی نظر میں وہ قانون بہتر ہے جو انسان بنا رہے ہیں بیٹھ کر، یا وہ جو اللہ نے بنایا ہے؟ تو آپ آبویسلی مجھے یہی کہیں گے کہ جو اللہ نے بنایا وہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن ہم اصل میں پرائیورٹی ابھی دے رہے ہیں اس قانون کو جو انسان بنا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہے نا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو لیڈر چنا جائے گا، اسے ہم، جو اس لیڈر کے حق میں وہ اسے صادق اور امین مان رہا ہے، جو نہیں ہے وہ اسے جھوٹا کاذب مان رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، کہ نبی علیہ السلام کو ہمیں لیڈر مانا، چلیں وہاں پر ایک بات یہ آ گئی کہ وہ آپ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چننے کے لیے، خلیفہ اول چننے کے لیے کیا ووٹنگ ہوئی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ووٹنگ ہوئی تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چننے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام چننے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے جو مخصوص لوگ، میں خیر ایک مقام پر مخصوص لوگ تھے، ان لوگوں نے چن لیا نا۔ جب ان کانفلکٹ ہونے لگا نبی علیہ السلام کے بعد، مدینے کے لوگ اپنے میں سے ہی خلیفہ چن رہے تھے، تو جب پھر بحث مباحثہ یہ ہوا جس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں تھے کہ لیڈر تو مہاجرین میں سے ہوگا، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ تو بہرحال پہلے انہوں نے حضرت عمر کا نام حضرت ابو بکر نے خود لیا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ حضرت ابو بکر نے فیصلہ نہیں دیا، اپنی طرف سے جو نام دیا اس میں حضرت عمر کا کہا، لوگ ان پر راضی ہوئے۔ پھر حضرت عمر دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام ایٹ اٹس پیک ہے، حضرت عمر کے دور میں پیک پر ہے اسلام، فتوحات کا سلسلہ بہترین ہو چکا ہے، مال و دولت میں بھی پیک آ رہا ہے، اس کے باوجود کتنی؟ 6 رکنی کمیٹی، ٹھیک ہے، کہ ان 6 میں سے کسی کو چننا۔ 7ویں بندے بھی اس میں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت عمر نے خود بولا
کہ اس کو خلیفہ مت چننا خبردار، کہ لوگ بولیں گے باپ اپنے بیٹے کو دے کر گیا اور اسلام میں بادشاہت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بن گیا۔ تو اس کو صرف مشورے میں شامل کرنا، لیکن خلیفہ ان 6 میں سے چننا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان 6 میں سے چننا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان میں سے چنے گئے۔ اس کے بعد عثمان جب شہید ہوتے ہیں تو کیٹسٹرافکلی حضرت علی خلیفہ چنے گئے۔ پھر اس کے بعد حسن بن علی اچانک ہو گئے حضرت علی کی شہادت پر۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی چننے کے لیے جن کو ہم خلفائے راشدین اور اسلام کا سب سے بہترین دور مانا جاتا ہے، ان کو چننے کے لیے کبھی بھی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ میری جو آج کی بات ہے نا، اس کو خدا را ذرا انٹلیکچولی سوچیے گا ضرور، بس ویڈیو سمجھ کر مت دیکھیے گا کہ شاہ زیب بات کر رہا ہے تو بس بات سنی اور مطلب چلو بھائی اللہ اللہ خیر سے اللہ، ایسا نہیں، سوچیے گا۔ دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو بات بولی تھی کہ قانون اللہ کا بہتر ہوگا یا ان کا، تو حاکمیت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ ساورنٹی اونلی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل۔ آپ انسان کو نہیں دے سکتے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان فیصلہ دیتا ہے زمین میں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں آپ کو سمجھاؤں اس طرح کہ آج آپ کا قانون ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا، ٹیریٹری اسلام میں وہ دنیا میں وہ اسرائیل کی کاؤنٹ ہو جاتی ہے، آپ کا پاسپورٹ اجازت نہیں دیتا۔ تو میرا جو 17 مہینے آپ علیہ السلام نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی نا، بیت المقدس کی طرف، اب میرا دل ہے وہاں نماز پڑھنے کا، میں نہیں جا سکتا، وہاں یہود کا قبضہ ہے، وہاں یہود کی جو ہے وہ مطلب حاکم بنے ہوئے ہیں، میں تو وہاں نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کا قانون مجھے ایسا نہیں کہتا نا، مجھے نہیں روکتا وہاں جانے سے۔ تو دوسرا یہ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک شخص اگر چوری کرتا ہے تو آپ اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ اللہ کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک چور کو سزا ہونے پر کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹتے ہیں۔ تو یہ چیز، اور اگر آپ ایک چیز یہ دیکھیں نا، میں بتاؤں سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، یہ مطلب تمہارے جو ماں بہن سب جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اور تمہارے مال، یہ تمہارے محل جمع گھر، مطلب جو بھی تم گھر بناتے ہو، اور تمہارے کاروبار جو تمہیں جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور ساری چیزیں بھی ہیں نا دنیا کی، جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب، اگر تمہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، اللہ کمیشی معاف فرمائے، وہ سب اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو میں مفہوم میں عرض کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں ڈائریکٹ آیت بتاؤں گا تو وہ بالکل ایسا مطلب گزر جائے گی، لیکن میں آپ کو طریقے سے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں شاید ہٹ کر جائے۔ اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہیں یہ چیزیں، تو جاؤ دفع ہو جاؤ اور انتظار کر رہو اللہ کے عذاب کا، تو اللہ تو اٹھا کر غرق کر دے گا ہمیں۔ بھائی اگر اللہ کا نظام قائم نہ ہوا تو نماز روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، چلو دفع ہو یہاں سے۔ اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ نماز جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز کوئی چھوٹی بات، پہلا حقوق اللہ میں پہلا سوال ہی نماز کا ہے، لیکن نماز جو ہے نا وہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے نا، منافقین کا سردار، رئیس، کھلا نفاق تھا اس کے اندر نا، لیکن بظاہر کلمہ پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرنے کے لیے کرتا تھا یہ حرکتیں، تو بظاہر تو وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اس طرح پیمانہ کریں گے نا تو پھر تو جنگ کا، پھر تو کربلا ہی بالکل ڈیزالو ہو جائے گی آپ کے سامنے، کیونکہ پولیٹیکل جنگ نہیں تھی کربلا، ٹھیک ہے، پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا کربلا، کربلا حق اور باطل کا معاملہ تھا، کیونکہ جو سامنے والی پارٹی میں لوگ ہیں نا، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہیں نا، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسئلہ پھر اس کا نہیں تھا، نماز روزے کا نہیں تھا، مسئلہ تھا حق اور باطل کا، اور حق اللہ کا نظام ہے۔ اللہ سورہ یوسف میں بھی کہتے ہیں، سورہ انعام میں بھی کہتے ہیں، انعام میں یا مائدہ میں، سورہ انعام میں، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ بٹ میں اسی لیے تو بولتا ہوں قرآن کو پڑھیں گے نا، اور سیرت کو، نبی اسلام کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آج تک کوئی اور مذہب فالو کر رہا ہوں
اور اسلام کچھ اور دین ہے. میں کوئی اور مذہب فالو کر رہا ہوں, اسلام کچھ اور دین ہے. میں آپ کو بتاؤں, اسلام اسم نہیں ہے. اسم کہتے ہیں کسی کے نام کو, ٹھیک ہے, ناؤن جسے کہتے ہیں انگلش میں. اسلام فعل ہے, مطلب فے عین اور لام, فعل. اسلام یعنی ورب. اسلام ایک ایکشن ہے, ایک عمل ہے. اسلام نام نہیں ہے کسی مذہب کا. اسلام ایک عمل ہے جو کرنا ہے, کوشش جو کرنی ہے. سورہ محمد میں اللہ یہی وعدہ لے چکا ہے ہم سے. آپ کو کامیابی جو ملنی ہے نا, وہ تبھی ملنی ہے جب آپ نے بیڑا اٹھا لینا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک, سورج کی پہلی کرن جہاں سے نکلتی ہے آخری کرن تک جہاں غروب ہوتی ہے, اللہ کا نظام قائم کرنے کا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کو اتنی زیادہ جو معاملات, نبی علیہ السلام کا دور تو نبی علیہ السلام کا تھا نا, وہ تو اللہ کے رسول تھے, ختم کر. حضرت عمر کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور سے جو جد و جہد شروع ہوئی, آپ علیہ السلام کی تو بات ہی الگ تھی نا. حضرت ابوبکر کے دور سے جو جد و جہد شروع ہوئی, حضرت عمر کے دور میں وہ پیک پکڑ گئی اللہ کا نظام قائم کرنے کی. یہ فتح, پھر وہ فتح, پھر وہ فتح. فتح کس لیے؟ اپنا رقبہ تھوڑی بڑھانا ہے, پراپرٹی تھوڑی بنانی تھی, کوئی بحریہ ٹاؤن یا نیا نازم آباد تھوڑی بنانے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کا جو پیغام ہے نا, اللہ کا نظام پوری دنیا پر قائم کرنا ہے, پھر وہ کس طرح بھی ہو. جہاد کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ میں کسی کا بھی سر اڑانا شروع کر دیں گے ہم. لوگ جہاد کو سمجھتے ہیں ٹیررزم, دہشت گردی. ٹیررزم یا دہشت گردی کو روکنے کا نام جہاد ہے. یہ بات سمجھنی پڑے گی. کسی بھی مطلب غیر انسانی, غیر اسلامی, غیر فطری عمل کو روکنے کا نام اسلام ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نظام کے اندر معاملات کیا ہیں. اگر شرعی قانون چلے گا تو وہ میرے لیے بہتر ہے. ایک بندہ اگر چوری کرتا ہے ہاتھ کٹیں گے نا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عورت کو اگر پردے کا حکم آئے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے نا, ورنہ قبر میں تو ایسی تیسی ہو جائے گی اس کی, اور آخرت تو پھر بولے اعوذ باللہ تعالی, معاذ اللہ, استغفر اللہ, وہ تو بہت ہی خطرناک ہو گیا نا معاملہ. یہ دوسرا, یہاں پر اس کی جد و جہد ہم نے کیا کی ہے. میں کیا کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو آپ کسی ایسے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو اس بارے میں بات کرتا ہو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں خدا کی قسم ضرور بتاؤں گا. کسی بھی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر تو 70 ہو گئی ہے, 50 ہو گئی ہے, 60 ہو گئی ہے, اب تو زندگی گزر گئی. اس لیے دنیا میں تھوڑی آئے تھے ہم کہ بس 50 کے بعد تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں سنے گا اللہ پاک. اللہ پاک میرے اوپر تو گھر کی ذمہ داری تھی, میں بڈھا ہو گیا, بچے چھوٹے تھے. اللہ نے تھوڑی سننا ہی ہے. وہ 50 سال کا پلان لے کر تھوڑی بھیجا تھا اللہ پاک نے آپ کو. ایک دن جو اللہ کے راستے میں کرو اور اس کے بعد مر جاؤ, دیٹس اٹ. مرنا ہی ہے نا, ویسے بھی تو مرنا ہے, سمجھ رہے ہیں, ویسے بھی تو مرنا ہے نا. کوئی نہ کوئی کلاسیفیکیشن, کوئی نہ کوئی جو ہے ڈسٹریبیوشن تو جنت کی ہوگی نا, کہ ایک بندے کو اپنے سے اوپر والا جو درجہ ہے نا, اپنے سے اوپر والا درجہ, وہ ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے بولا ہے. اتنا دور, اتنا فرق, اپنے سے اوپر والا, سب سے اوپر نہیں, اپنے سے اوپر والا. تو کوئی تو فرق, کوئی کام کیا ہوا ہے نا. تو اللہ سے جنت الفردوس تو ہم مانگتے رہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیٹیگرائز کیسے کروں گا. اللہ کا نظام قائم کرنے والے لوگ سب سے اوپر ہیں. وہ صحابہ نے کیا کیا ہے, نماز, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی تھے نا, روزے دار بھی, اور اخلاق کے بھی اچھے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع بھی کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, سب کچھ کیا. اگر آج کے دور میں کوئی شخص ڈٹو یہ سارے کام کرتا ہے, یہ بات سمجھیے گا میری, ایک اہم سوال ہے یہ, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حلال کماتا ہے, محنت کرتا ہے, اور قرآن پڑھتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, اخلاق کا اچھا ہے, ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے, ہر اچھا کام کرتا ہے, تو اس کا درجہ ابو بکر صدیق والا ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں وہ تو صحابی تھے, تو اس دور میں اس شخص کا پیدا نہ ہونا اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے جس سے آپ اور میں کوسوں دور ہیں, کوسوں دور ہیں. وہ پتہ ہے میں آپ کو کتنے گنوا سکتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, بہت سے بہت کسی کو خیرات کر دیتے ہوں گے,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ اس کے رسول پر. آپ امیجن کر سکتے ہو کہ اپنے گھر خالی کر دو, فاقے کی نوبت, سب کچھ اللہ اس کے رسول پر لٹا دیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ نہیں کر سکتے آپ. اور اس کے ساتھ اس سے پہلے اپنی پوری جان لگا دی. جان کی پرواہ کہاں کی ہے؟ ہجرت نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے نا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سیم سینیریو ہے, اپنا سب کچھ لٹا دیا. دنیا سے جا رہے ہیں 3 درہم ان کے پاس. عثمان بن عفان اتنے بڑے تاجر, سب کچھ اللہ کے رسول پر لٹا دیا. جنت وہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے, عثمان بن عفان جگہ خرید کر وقف کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے کنویں چاہیے, عثمان بن عفان وقف کر رہے ہیں. تبوک میں پیسے چاہیے, نبی علیہ السلام کو 1000 سونے کے اشرفیاں دے دی. کروڑوں روپے بنتا ہے آج کا, کروڑوں روپے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی وہ کام. علی بن ابی طالب گھر میں 8-8 دن فاقے ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں 8-8 دن فاقے ہو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. یہ چیز مجھے سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو دنیا ہے نا, اس میں مجھے اگر پریشانی جتنی زیادہ ہے, آخرت میں اتنا زیادہ پھل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بے وقوفی اور گدھے پن کا جو جملہ ہے نا, سب سے جاہلانہ جملہ, وہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے یہ پاسبل ہے ہی نہیں. آپ علیہ السلام سے زیادہ معاذ اللہ کوئی عقل مند نہیں ہے ہم میں سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ایثار ہے کسی کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شجاعت ہے کسی میں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حیا ہے کسی کے اندر. انکساری ان سے زیادہ ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہادری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ اور غلط سمجھ رہا ہوں, معاملہ کچھ اور ہے. مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو مجھے وہ چیز ملے گی, ایسے نہیں ملے گی. اللہ کا نظام قائم کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی مرد 70 کا ہو یا 17 کا, کوئی عورت 70 کی ہو یا 17 کی, اور کوئی بھی اپنے گھر میں ہوتا ہو, گھر سے باہر ہوتا ہو, اس کا کیا کام ہے نا, مجھ جیسا جاہل آدمی بتا سکتا ہے یہ. آپ مجھ سے پوچھ لو, چلو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنے بندے ہوں نا آپ مجھ سے پوچھ لو, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن جد و جہد کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا, پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. میں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کیسے, یہ تو پہلی دفعہ سننے میں آ رہی ہے, اور جی پہلی دفعہ سننے میں آئے گی, کیونکہ 5000 میں سے بھی 5 نہیں ملیں گے یہ بات کرنے والے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں وہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے نا. لیکن جب تک آپ کو ڈر صرف اللہ کا نہیں رہ جائے گا تب تک معاملہ نہیں چلے گا. تو بہرحال آپ مجھ سے پوچھ لو, میں انشاءاللہ میں بتا دوں گا. چلے ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اس کے بغیر غرق ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم نماز روزے اور قرآن پڑھنے کے پڑھ گھر پر ایسے تلاوت کری اور VIP درجہ مجھے مل جائے گا, ایسا نہیں. اللہ بخش دے گا, اللہ قادر ہے, اللہ لاپرواہ, اس کو پرواہ تھوڑی کسی کو جواب دے تھوڑی, اللہ پاک اللہ بخش سکتا ہے. لیکن میری کوشش کیا ہے بھائی, میں نے کیا کیا, پھر یہ کوشش کرنے والا اور میں برابر کیسے ہو جائیں گے روز حشر. اس نے یہ کوشش کی اور میں صرف نمازیں اور روزے لے کر پہنچا ہوں, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے زیادہ وہ والا مقام تو نہیں مل سکتا نا, وہ والے درجات تو نہیں مل سکتے نا. پھر آپ 295C لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم سڑک پہ آ کر کہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر بات ہو گئی. او بھائی وہ موقع ہی کیوں آنے دیا تم نے؟ تمہارا اتنا ہی دبدبہ پوری دنیا میں اسلامک سلطنت کا کیوں نہیں ہے؟ کسی کی جان کیوں نکلتی پہلے ہی کرنے سے پہلے اس حرکت کو, میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے؟ اس کو اپنی موت کی نظر نہیں آ جاتی اس سے پہلے کہ اگر میں نے یہ کیا تو مسلمان جو ہے نا وہ بہت بڑا رد عمل آئے گا. یہ بات ہے پھر نا, یہ سمجھیں. ناموس رسالت پر انشاءاللہ میں بناؤں گا ویڈیو, میں صرف ابھی ایک ٹچ دیا ہے یہ. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پر اللہ کے نظام کے اوپر بات کرتا رہوں گا, اور نہیں بھی کہیں گے میں تب بھی کروں گا, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری سب پر نافذ کی ہوئی ہے. اللہ آپ کو سمجھا دے, مجھے بھی سمجھا دے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, دعاؤں کی درخواست ہے, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.